بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج کے درس میں حیض اور نفاس کے احکام بیان کیے جائیں گے، چونکہ ابتدا ہماری طہارت کے مسائل سے ہوئی ہے۔ طہارت کے مسائل میں جسم کی پاکی، اسی طرح سے کپڑے کی پاکی اور جگہ کی پاکی، یہ تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اس طرح سے طویل آیت ہے جس میں پاکی کے مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو ہم نے اس سے پہلے وضو کے مسائل کا ذکر کیا تھا، وضو کی استحبابی صورتیں اور نواقض وضو، وضو کا طریقہ۔ پھر اس کے بعد یہاں خاص طور پر خواتین کے جو مخصوص مسائل ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جو حیض اور نفاس کے احکام کے عنوان سے ہے۔ شرمگاہ سے نکلنے والا جو خون ہوتا ہے، وہ خون تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک کو حیض کہتے ہیں، دوسرے کو استحاضہ کہا جاتا ہے، اور تیسرے کو نفاس کہتے ہیں۔ حیض، استحاضہ اور نفاس، تینوں کا الگ الگ حکم ہے، اور ان تینوں کے درمیان فرق، اسی طرح سے اس کے احکامات معلوم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت سی خواتین، بکثرت کثیر تعداد میں خواتین ایسی ہیں جنہیں حیض، استحاضہ اور نفاس، بعض مرتبہ ان میں فرق نہیں معلوم ہوتا، یا پھر ان کے احکامات کیا ہیں، ایسی صورت میں اس کے بارے میں ان کی جہالت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عبادات میں انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ کب عبادت کرنا چاہیے، کب نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کی معلومات بھی ہو۔ یہ فطری چیز ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے اندر پیدا فرمائی ہے۔ تو سب سے پہلے حیض کی تعریف اور اس کے احکامات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو بالغہ عورت کو ہر مہینے ایک متعین مدت تک رحم سے آتا ہے۔ اس کا کم سے کم وقت ایک دن اور ایک رات، اور زیادہ سے زیادہ 15 دن ہے، لیکن عام طور پر یہ 6 یا 7 دن تک آتا ہے۔ تو اس خون کی علامت یہ ہے کہ یہ خون کالا ہوتا ہے۔ تو یہ خواتین کو ہر مہینے میں ایک متعین وقت میں خون جاری ہوتا ہے، کم سے کم یہ ایک دن اور ایک رات، اور زیادہ سے زیادہ 15 دن تک آتا ہے، اور عموماً یہ 6 یا 7 دن، اس سے کم بھی اس سے زیادہ بھی۔ تو جنہیں پہلے سے یہ خون آتا ہے تو عمومی طور پر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے دن آتا ہے۔ جنہیں ابھی ابتدا ہوئی ہے تو انہیں نہیں معلوم ہوتا، اور پھر وہ خواتین جو بڑی عمر کی ہو گئی ہیں تو انہیں خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ تو تینوں طرح کے خواتین کے لیے الگ الگ مسائل ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر حیض کے ایام کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ حیض کے ایام کتنے ہوتے ہیں۔ تو کم سے کم ایک دن ایک رات، اور زیادہ سے زیادہ 15 دن ہوتے ہیں۔
لیکن عمومی طور پر اس کی جو مدت ہوتی ہے 6 یا 7 دن تک. تو 6 7 دن یہ بھی ضروری نہیں ہے، اس سے کم بھی ہوتی ہے، 4 دن، 5 دن اور 3 دن ایسے بھی ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں حیض کا خون. اور دوسری چیز ہے طہر. طہر کہتے ہیں پاکی کو، کہ مہینے کے اندر چند دن یہ حیض کے خون کے دن ہوتے ہیں اور باقی دن طہر کے ہوتے ہیں. حیض کے ایام کو ناپاکی کے ایام کہا جاتا ہے اور طہر کے ایام کو پاکی کے ایام کہا جاتا ہے. تو حیض کے علاوہ دن جتنے دن ہوتے ہیں مہینے کے، ان تمام دنوں کو طہر یعنی پاکی کے دن یا پاکی کے ایام کہتے ہیں. تو یہ پاکی کے ایام کتنے ہوتے ہیں مہینے کے اندر؟ تو یہ حیض کے ایام کے حساب سے ہوں گے. ہر مہینے میں اگر مثال کے طور پر حیض کے ایام 4 دن ہیں تو پھر پاکی کے ایام 26 دن ہوں گے. اگر 7 دن ہیں تو وہاں پر تقریباً 25 دن، یا اس سے کم 24 دن، اس طرح سے. تو ایک مہینے میں سے حیض کے ایام جتنے نکال دیں گے، باقی جو ایام بچیں گے وہ سب کے سب طہور کے دن ہوتے ہیں. تو طہور کے ایام کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کم از کم 15 دن، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. کم سے کم 15 دن تو طہور کے ہوتے ہی ہیں. اگر کسی کو حیض کے ایام 15 دن تک آتے ہوں یا حیض 15 دن تک آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی 15 دن وہ طہور کے دن ہوتے ہیں. حیض 15 دن سے زیادہ نہیں آتا، تو زیادہ زیادہ 15 دن کی مدت ہے. اس کے بعد جو ایام ہوتے ہیں وہ باقی 15 دن وہ طہور کے دن ہوتے ہیں. اب کسی کو 15 سے کم آئے تو طہور کے ایام بڑھ جائیں گے. تو اس طرح زیادہ کی تعداد متعین نہیں ہے طہور میں. اور عام طور پر 23 یا 24 24 دن طہور رہتا ہے. تو 23 اور 24 کس حساب سے؟ جیسے یہاں پر 6 اور 7 دن کا تذکرہ کیا، تو وہ حساب سے 23 اگر 6 دن حیض کے ہیں تو 24 دن طہور کے ہوں گے. 7 دن حیض کے ہیں تو 23 دن طہور کے ہوں گے. اس بارے میں عورتوں کی 3 قسمیں ہیں. تو یہاں حیض کے ایام اور پاکی کے ایام کا ذکر ہوا، لیکن یہ سب کے ساتھ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. اس میں عورتوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 وہ عورت جس کو پہلی بار حیض آیا ہے. نمبر 2 وہ عورت جس کو حیض کی ایک متعین مدت معلوم ہے. اور نمبر 3 استحاضے والی عورت. اس سلسلے میں ہر ایک کے الگ الگ احکام ہیں. پہلی بار جس کو حیض آیا ہے وہ خون دیکھتے ہی نماز، روزہ اور جنسی ملاپ ترک کر دے گی اور ایام طہر یعنی پاکی کے دن کا انتظار کرے گی. جب خون کی صفائی ہو جائے تو غسل کرے گی، اور غسل کرنے کے بعد وہاں سے نماز پڑھنا شروع کر دے گی. تو جن کو پہلی مرتبہ حیض آتا ہے تو جب تک کہ یہ خون کے دن ہوتے ہیں تب تک کہ انہیں نماز بھی نہیں پڑھنا ہے، اور اس درمیان میں روزہ بھی نہیں رکھنا ہے. گرچہ کہ روزے کی قضا بعد میں کرنی پڑے گی، لیکن اس درمیان میں نہیں رکھنا ہے. اگر کبھی یہ خون روزے کی حالت میں آ گیا کہ خاتون نے روزہ رکھا ہوا تھا اور دوپہر کے وقت میں حیض کا خون شروع ہو گیا، تو وہاں سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اب وہ جیسے غیر روزے دار آدمی زندگی گزارتا ہے ویسے وہ رہیں گے. اب وہاں بھوکا پیاسا رہنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان کا روزہ ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ عصر کے بعد بھی اگر کسی کو حیض کا خون شروع ہو جاتا ہے تو بھی اس دن کا وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور حیض کے ایام میں جن سے ملاپ کرنا یعنی جمع کرنا یہ بھی منع ہے. تو جب تک کہ یہ ایام ہوتے ہیں تب تک کہ ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرے
اور پاکی کے دن کا انتظار کرے، خون کے بند ہونے کا انتظار کرے۔ جب خون بند ہو جائے تو اس کے بعد غسل کر لے، غسل کرنے کے بعد پھر نماز بھی پڑھنا ہے۔ اب جو نمازیں حیض کے ایام میں چلی گئی ہیں ان نمازوں کی قضا نہیں ہوگی۔ اگر 3 دن تھا تو 3 دن کی نمازیں معاف ہو گئی، 4 دن تھا تو 4 دن کی نمازیں معاف ہو گئی، 5 دن تھا تو 5 دن کی 25 نمازیں وہ سب معاف ہو گئی۔ ان نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہے، نہ فجر کی قضا، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، نہ فرائض کی، نہ سنتوں کی، کسی کی بھی قضا نہیں ہے۔ جب پاک ہو جائے، پاکی کے بعد غسل کرے، اور وہ پاکی کے وقت میں جو نماز کا وقت ہوگا وہاں سے وہ نماز پڑھنا ان کے اوپر فرض ہو جائے گی۔ اب وہاں سے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ البتہ اگر روزے کے ایام تھے اور حیض کا خون جاری تھا تو پھر بعد میں پاک ہونے کے بعد روزوں کی قضا کریں گے۔ تو اگر 15 دن کے بعد بھی خون جاری ہے تو وہ مستحاضہ سمجھی جائے گی، کیونکہ پہلی مرتبہ خون آیا ہے۔ تو اگر 1 دن ہے، 1 دن 1 رات اور بند ہو گیا تو ٹھیک ہے، 2 3 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن، ابھی خون بند نہیں ہو رہا ہے، یہاں تک کہ 15 دن تک آ گئے۔ 15 دن تک بھی اگر خون نہیں بند ہوتا ہے تو 15 دن تو یہ آخری مدت ہے، 15 دن آخری مدت ہے، اس سے زیادہ دن کسی کو حیض کا خون نہیں آتا۔ اگر 15 دن گزرنے کے بعد بھی خون جاری ہے تو اسے حیض کا خون نہیں سمجھا جائے گا، اس خون کا نام پھر دوسرا ہوگا اور وہ نام ہے استحاضہ۔ تو حیض کا حکم الگ ہے، استحاضہ کا حکم الگ ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ 15 دن تک انتظار کریں۔ اگر اس سے پہلے خون بند ہو جاتا ہے تو پاکی حاصل کر کے نماز پڑھنا شروع کریں۔ روزہ اگر پہلے کے روزے قضا ہے، روزے کی حالت تھی تو روزے کی قضا کر لے، روزہ نہیں تھا تو پھر روزہ نہیں ہے، اور پھر یہاں سے جمع وغیرہ بھی جائز ہے۔ اور 15 دن کے بعد بھی اگر آ رہا ہے خون تو اس خون کو استحاضے کا خون کہا جائے گا، اور استحاضہ جب شروع ہو تو اس کا حکم الگ ہوتا ہے، اس کا حکم الگ ہوتا ہے۔ وہ الگ کیسے ہوگا کہ 15 دن کے بعد اس خاتون کے لیے ضروری ہے کہ وہ 1 مرتبہ غسل کر لے، پھر اس کے بعد شرمگاہ پر کپڑا باندھ لے اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، ایک وضو سے 2 نمازیں نہ پڑھے۔ مثال کے طور پر مغرب سے پہلے وضو کر لیا، مغرب پڑھ لی، اب اس کے بعد ذکر و اذکار کرتے بیٹھے یا وضو باقی رہا تو پھر عشاء کی نماز اسی وضو سے نہیں پڑھ سکتے، عشاء کے لیے پھر الگ سے وضو کرے، فجر کے لیے الگ وضو کرے، ظہر کے لیے الگ، عصر کے لیے الگ، مغرب کے لیے الگ، عشاء کے لیے الگ۔ تو صرف انہیں وضو کرنا ہے، بار بار غسل نہیں کرنا ہے۔ 1 مرتبہ غسل کر لیا، حیض کے ایام مکمل ہونے کے بعد، 15 دن مکمل ہو گئے اور ابھی بھی خون جاری ہے تو پھر غسل کر لے اور یہاں سے اب کپڑا باندھ کر نماز وغیرہ پڑھنا شروع کر دے۔ روزہ رکھنا ہے، روزہ بھی یہاں رکھ سکتے ہیں، شوہر سے جمع کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ استحاضے میں، استحاضہ کا جو حکم ہے وہ استحاضہ ایسے ہے جیسے پاک عورت کا حکم ہے، استحاضے کا حکم پاک عورت کی طرح ہے۔ تو جیسے پاک خاتون یہ سب ساری چیزیں کر سکتی ہیں، ایسے ہی استحاضہ والی خاتون بھی کر سکتی ہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور مزید بیان کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی کو حیض کا خون آ رہا ہے اور آتے آتے درمیان میں 1 دن رک جاتا ہے، پھر دوسرے دن آتا ہے، 2 دن جاری رہتا ہے، پھر 1 دن بند ہو جاتا ہے۔ ایسے اگر درمیان میں وقفے سے خون آ رہا ہے، بند ہو رہا ہے، آتا ہے، بند ہوتا ہے،
تب ان کا کیا حکم ہوگا؟ تو جس وقت خون بند ہو جائے، اگر ایک دن کے لیے خون بند ہو جائے تو جب غسل کر لے، غسل کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دے. پھر جب خون آنا شروع ہو جاتا ہے پھر وہاں سے نماز نہ پڑھے. پھر ایک دو دن کے بعد پھر ایک مرتبہ بند ہوا، ایک دن بند ہوا، تو پھر جس دن بند ہوا اس دن پھر غسل کر کے نماز وغیرہ پڑھنا شروع کر دے. اگر پھر جاری ہوا تو پھر اسی طرح سے بغیر نماز کے رہیں گے، ناپاکی کی حالت رہے گی. تو جب جن کو زیادہ دن تک آتا ہے، درمیان میں بعض مرتبہ اس طرح کبھی کبھار کسی وجہ سے خون بند ہو جاتا ہے پھر آتا ہے، پھر بند ہوتا ہے پھر آتا ہے، تو جب بند ہوگا تب غسل کر کے نماز پڑھ لیں گے. اسی طرح سے اگر رمضان کا مہینہ ہے، مثال کے طور پر 10 رمضان کو حیض کے ایام شروع ہو گئے اور ان کی مدت 10 دن ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 20 دن 20 اور 20ویں رمضان تک یہ ناپاکی کے ایام رہیں گے، اور 20ویں روزے تک انہیں ابھی روزہ نہیں رکھنا ہے، نماز بھی نہیں پڑھنی ہے، لیکن ان 10 روزے کی قضا بعد میں کرنی ہے، نماز کی قضا نہیں کرنی. اب یہ 10ویں تاریخ سے لے کر 20ویں تاریخ تک درمیان میں یہ سمجھے کہ 15ویں تاریخ کو خون بند ہو گیا اور 2 دن تک خون بند رہا. تو یہ جب تک بند رہا تب تک کہ غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کرے، اور اگر روزہ رکھنا ہے تو اس درمیان میں اگر پورا دن ملتا ہے تو روزہ بھی رکھ لے. اور جس عورت کو حیض کی مدت معلوم ہے، اب یہ ان کے لیے ہے جنہیں پہلی مرتبہ خون آ رہا ہے، کیونکہ انہیں نہیں پتا ہے کہ اس کے دن کتنے، اس کے ایام کتنے ہوں گے. اب جنہیں پہلے سے خون آتا ہے اور انہیں باقاعدہ متعین ایام خون آتا ہے، کسی کو 3 دن، ہر مہینے 3 دن آتا ہے، کسی کو ہر مہینے 4 دن آتا ہے، کسی کو ہر مہینے 7 دن آتا ہے، یہ ایام متعین ہیں، مدت معلوم ہے. تو کہتے ہیں کہ جس عورت کو حیض کی مدت معلوم ہے وہ ان ایام میں نماز، روزہ اور جنسی ملاپ ترک کر دے گی، اور ایام مدت کے بعد خون کا پیلا رنگ دیکھے تو اس کی پرواہ نہ کرے. البتہ اگر صاف خون دیکھے تو دوبارہ غسل کرے گی. عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کننا لا نعد السفرۃ اب القدرۃ بعد الطہر شیئا، ہم ایام طہور کے بعد پیلے یا مٹیالے رنگ کی کچھ پرواہ نہ کرتے تھے. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی کو ہر مہینے 5 دن خون آتا ہے تو 5 دن تک وہ نماز سے اجتناب کرے، روزہ بھی نہ رکھے، شوہر کے قریب نہ جائے، یعنی جمع نہ کرے. 5 دن کے بعد اب اگر پیلے رنگ کا خون آتا ہے یا مٹیالے رنگ کے خون آتا ہے تو اسی صورت میں یہ سمجھے کہ وہ جو خون ہے وہ اب استحاضے کا خون ہوگا. یہ 5 دن کی مدت ختم تو حیض کے ایام کی مدت ختم ہو گئی. یہاں پر وہ غسل کرے گی، وہ خاتون، اور غسل کر کے یہاں سے نماز وغیرہ پڑھنا شروع کر دے گی. اس کے بعد ایک نیا عنوان ہے کہ حیض میں کون کون سی چیزیں منع ہیں. حالت حیض میں، حیض کے ایام میں کون سے کام نہیں کرنے ہیں. تو نمبر 1 ہے حالت حیض میں جمع کرنا منع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، مردوں سے خطاب ہے یہ کہ تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. تو قریب جانے کا مطلب اپنے بیویوں سے تم جمع نہ کرو یہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہو جائیں. تو حالت حیض میں جمع کرنا یہ حرام ہے، منع ہے. دوسری چیز، حائضہ نماز پڑھے گی اور نہ روزہ رکھے گی. نہ نماز پڑھنا ہے اور نہ روزہ رکھنا ہے، یہ دونوں چیزیں منع ہیں. البتہ پاک ہونے کے بعد روزے کی قضا ضروری ہے.
ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الیس اذا حاضت المرأة لم تصلی ولم تصم، جو عورتوں کو حیض آ جائے تو نماز پڑھے گی اور نہ روزہ رکھے گی، تو نماز بھی نہیں پڑھنا ہے اور روزہ بھی نہیں رکھنا ہے، اور پاک ہونے کے بعد روزے کی قضا کرنی ہے، نمازوں کی قضا نہیں کرنی ہے۔ بعض خواتین کو اس کا علم نہیں ہے، بہت سی خواتین کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ پاک ہونے کے بعد وہ نمازوں کی بھی قضا کرتے ہیں، اور نمازوں کی قضا کا طریقہ وہ طریقہ اپنا لیا ہے جس کو لوگوں نے قضاء عمری کے نام سے مشہور کر دیا ہے، کہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کو دو مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں تو ظہر کو دو تین بار پڑھ لیتے ہیں، چار 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 کر کے، کہ یہ آج کی ظہر، یہ کل کی ظہر، یہ پرسوں جو گزر چکا ہے اس کی ظہر۔ پھر عصر میں جاتے ہیں تو عصر کی نماز آج کی 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں، پھر گزشتہ کل کے 4 رکعت پڑھتے ہیں، اس سے پہلے کے 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے 2 3 دنوں میں باقاعدہ ایام حیض کے نمازوں کی قضا کرتے ہیں، فجر کے ساتھ فجر کی، ظہر کے ساتھ ظہر کی، عصر کے ساتھ عصر کی، مغرب کے ساتھ مغرب کی، اور عشاء کے ساتھ عشاء کی۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ حیض کے ایام میں جو نمازیں گزر جاتی ہیں ان کی کوئی قضا نہیں ہے، ان کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اور اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، نہ گناہ ہے، نہ کفارہ ہے، اور نہ قضا کرنی ہے، نہ اس کے بدلے میں کفارہ، یعنی اس کے بدلے میں کچھ صدقہ کرنا بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نمازیں 5 دن کی چھوٹ گئی ہیں، چلو اس کے بدلے میں ہم ایک بکرا صدقہ کر دیتے ہیں، یا 100 روپے صدقہ کر دیتے ہیں، کفارہ ادا کر دیتے ہیں، یا 2 مسکین کو کھانا کھلا دیتے ہیں، یا 5 غریبوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، نہیں، اس طرح سے بھی لوگ کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صدقہ کرنا، خیرات کرنا وہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن خاص یہ سمجھ کر کہ جو ایام میں نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان نمازوں کے لیے کفارے کے طور پر ہم یہ کام کریں گے تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، خاتون کا کوئی گناہ نہیں ہے، ان کے اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں چھوٹ دے دی ہے، لہذا خواہ اپنے آپ کو مجرم بنا دینا اور اپنے آپ کو مجرم بنا کر جرمانے کے طور پر صدقہ اور خیرات سمجھ کے کرتے رہنا، تو یہ شریعت سازی کی طرح ہو گیا کہ اللہ نے ہم کو مجرم نہیں بنایا، ہم اپنے آپ کو مجرم بنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ ہماری جو عورتوں کی فطرت میں رکھا ہے تو اس کے لیے اس نے بعض چیزیں معاف کر دی ہیں، تو اس کا جو قانون ہے اس قانون پر عمل کریں، یہی بہتر ہے۔ الگ سے اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے تو بجائے ثواب کے گناہ مل سکتا ہے، اس لیے جو نمازیں گزر چکی ہیں تو اس کی کوئی قضا بھی نہیں کرنی ہے، نہ اس کے بدلے میں کفارہ یا صدقہ و خیرات کرنا ہے، اور نہ اس پر معافی مانگنا ہے کہ ہم سے یہ ایام میں نمازیں چھوٹ گئی ہیں، ہمیں معاف کر دیں، کیونکہ وہ گناہ کا کام ہی نہیں ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔ تو صرف روزے کی قضا کا ذکر ہے کہ روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اگر ان دنوں میں رمضان کے روزے چل رہے تھے اور حیض کے ایام آ گئے تو جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے روزے بعد میں رمضان کے بعد پاکی کی حالت میں اس کی قضا کریں گے۔ اور تیسری چیز، حیض کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا منع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا احل المسجد لحائض ولا جنب، میں مسجد کو حائضہ اور جنوبی شخص کے لیے حلال نہیں کرتا ہوں۔ تو جنوبی انسان، اسی طرح سے حائضہ عورت، یہ مسجد میں داخل نہ ہو۔ البتہ مسجد کا جو احاطہ ہوتا ہے، مسجد کا جو صحن ہوتا ہے جہاں پر روزانہ کا مصلی نہیں ہے، تو وہ صحن میں یا وضو خانے میں اس کا جو حمام کا علاقہ ہوتا ہے، وہ اس کی پارکنگ وغیرہ ہے، یہاں ایسی جگہوں پر یعنی حائضہ عورت وہاں جا سکتی ہے۔
اور عیدگاہ کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خصوصی طور پر ارشاد فرمایا تھا کہ عیدگاہ میں جو نماز ہوتی ہے عید کی نماز، تو جو پاک ہیں وہ نماز پڑھیں گے، جو ناپاک ہیں جن کے حیض کے ایام جاری ہیں تو ان کے لیے نماز پڑھنا منع ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایسی خواتین کو عیدگاہ جانے کا حکم دیا کہ گرچہ کہ ان کے اوپر نماز نہیں ہے، وہ نماز معاف ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، پھر بھی عیدگاہ جائیں اور جہاں خواتین نماز پڑھ رہی ہیں اس سے الگ بیٹھ جائیں، بس وہاں جو عید کا خطبہ ہوتا ہے وہ خطبہ سنیں، اور جو دعا ہوتی ہے اس دعا میں شریک رہیں۔ تو خطبہ سننے اور دعا میں شرکت کے لیے باقاعدہ وہاں جانے کا حکم دیا گیا، لیکن نماز سے منع کیا گیا ہے۔ اور مسجد کے اندر، مسجد میں جو مصلی کی جگہ ہے وہاں پر خواتین نہیں جا سکتی، البتہ اس کی سیڑھیاں ہیں یا اس کے باہر کا حصہ ہے، پارکنگ کا علاقہ ہے، وضو خانہ ہے، حمامات کا علاقہ ہے، وہ علاقے میں اگر کسی وجہ سے بیٹھنا ہے، وہاں سے گزرنا ہے تو خواتین وہاں پر بیٹھ سکتی ہیں، گزر سکتی ہیں۔ اسی طرح چوتھی چیز، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، جنوبی اور حائضہ عورت قرآن نہ پڑھے، جنوبی اور حائضہ عورت قرآن نہ پڑھے۔ پھر نیچے لکھا البتہ زبانی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہیں۔ تو یہاں قرآن نہ پڑھے، کیسے نہ پڑھے؟ ہاتھ میں لے کر نہ پڑھے۔ تو جنوبی جو احتلام کی وجہ سے یا جمع کی وجہ سے ناپاک ہو گیا اس کو جنوبی کہتے ہیں، اور حیض کا جو خون آتا ہے تو اسے حائضہ کہتے ہیں۔ تو ایسے 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 شخص کے لیے قرآن کو ہاتھ میں لے کر پڑھنا منع ہے۔ البتہ اگر زبانی پڑھنا ہے اور حفظ کرنا ہے، سننا ہے، سنانا ہے، تو یہ لوگ سن بھی سکتے ہیں، سنا بھی سکتے ہیں، سن کر یاد کرنا ہے یاد بھی کر سکتے ہیں، زبانی پڑھنا ان کے لیے جائز ہے۔ اور آخری مسئلہ ہے یہاں پر کہ حالت حیض میں طلاق دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ حالت حیض میں طلاق دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ تو طلاق کے جو مسائل ہمارے معاشرے کے اندر ہیں کہ آدمی جب ناراض ہوتا ہے یا آپس میں کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں تو جس وقت اسے غصہ آتا ہے، ناراضگی بڑھتی ہے، اور جب ایسے اس کا موڈ آتا ہے فوراً اس ٹائم میں وہ طلاق لکھ کر دے دیتا ہے، کبھی زبان سے کہہ دیتا ہے، کبھی پیپر پہ لکھ کے ڈال دیتا ہے، کبھی لیٹر بھیج دیتا ہے، کبھی واٹس ایپ پہ ڈال دیتا ہے، اور کبھی لوگوں کے ذریعے طلاق کا پیغام بھیج دیتا ہے۔ تو اس طرح سے طلاق کا انتہائی بیجا ناجائز استعمال ہوتا ہے، بہت کثرت سے اس کا استعمال ہو رہا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں نکاح کے بعد جو ازدواجی زندگی ہے وہ زندگی کے بارے میں لوگوں کے درمیان معلومات کم ہیں، انہیں اس سلسلے میں جو احکامات ہیں، جو مسائل ہیں بتائے نہیں جاتے۔ نکاح کی ذمہ داریاں، نکاح کے بعد کے فرائض اور طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل انہیں سمجھائے نہیں جاتے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جاہل ہوتے ہیں اور جہالت میں ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں۔ تو حالت حیض میں طلاق دینا صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دیا تو اس کی وہ طلاق شمار نہیں ہوگی۔ ایک طلاق دے تو بھی شمار نہیں، دو دے دے تب بھی شمار نہیں، تین دے دے تب بھی شمار نہیں، 100 دے دے تب بھی شمار نہیں۔ ضروری ہے ضروری ہے کہ وہ عورت طہور کی حالت میں ہو، اور وہ طہور جس طہور میں جمع نہیں کیا ہے۔ اب اس طرح سے اس قانون پر عمل کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر واقعتاً کوئی شخص حقیقت میں اپنی بیوی کو ناپسند کرتا ہے
اور آ, اس سے اس کی زندگی اس کے ساتھ گزرنے والی نہیں ہے، تو پھر وہ سوچ بچار کے بعد بھی 5 دن 10 دن انتظار کے بعد بھی آسانی سے طلاق دے دے گا۔ لیکن جسے بس غصہ آ گیا ہے اور فوری طور پر اختلاف ہو گیا اور بس منہ سے نکال دیا، تو ایسا کرنے والے تھوڑی دیر کے بعد پھر پچھتانے لگتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ تو یہاں پر جو شریعت کا جو نظام ہے، اس میں سوچنے سمجھنے کا موقع دیا گیا ہے۔ اگر آدمی کو ناراضگی ہو گئی اور اسے پتا چلے کہ عورت حیض کی حالت میں ہے، تو پھر وہ اس وقت بر وقت طلاق نہیں دے گا، غصہ آ گیا تب بھی طلاق نہیں دے گا، وہ انتظار کرے گا طہر کی حالت آنے کا۔ تو طہر کی حالت 2 دن بعد، 3 دن بعد، 4 دن بعد، 5 دن بعد، جب وہ طہر کی حالت میں آ جائے، عورت پاک ہو جائے، اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ طلاق دے۔ اب یہاں 2 صورتیں ہوگی، یا تو حقیقت میں اسے بہت زیادہ نفرت ہو گئی ہے، اختلافات بہت بڑھ گئے ہیں، تو 4 5 دن کے بعد بھی وہ طلاق دے دے گا طہر کی حالت میں۔ اگر نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، بس صرف غصہ آ گیا تھا، تو 4 5 دن میں اس کا غصہ ختم ہو جائے گا اور اب تو اس کو طلاق کی ضرورت رہے گی ہی نہیں۔ تو اس طرح سے معاشرے کے بہت سے طلاق رک جائیں گے، یہ سمجھ سکتے ہیں کم سے کم 70 80% طلاق تو ایسے ہی رک جائیں گے، اور یہ معاشرہ یہ طلاق اور طلاق کے بعد کے جھگڑے کوٹ مسائل ان سب سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور پھر کون سے طہور میں، حالت طہور میں بھی اگر دینا ہے تو کون سے طہور میں دینا ہے؟ جس طہور میں اس نے جماع نہ کیا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اگر 25 دن طہور کے دن ہیں اور 5 دن حیض کے ایام ہیں، تو حیض کے ایام میں دینا منع ہے۔ 25 دن جو طہور کے ایام ہے، ان دنوں میں طلاق دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان دنوں میں پاک ہونے کے بعد، مثال کے طور پر شوہر نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا، جمع کرنے کے بعد اب ایک 10 15 دن کچھ ساتھ میں رہے اور پھر کسی وجہ سے اختلاف ہوا اور غصے میں اس نے طلاق دے دیا، تو اسے یہاں طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو 25 ایام 25 دن تھے طہور کے، ان 25 دنوں میں اس نے اپنی بیوی سے جمع کیا ہوا ہے، لہذا ان طہور کے ایام میں اسے طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر غصہ ہو گیا، اختلاف ہو گیا، اب اسے طلاق دینا ہے تو وہ انتظار کرے، وہ حقیقت میں طلاق دینا چاہتا ہے تو انتظار کرے، یہ طہور کے ایام ختم ہو جائیں 25 دن، پھر اس کے بعد جو 5 دن حیض کے ایام ہیں وہ آئیں گے اور پھر وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر جو 25 دن طہور کے شروع ہوں گے تو اس میں جمع کرنے سے پہلے وہ طلاق دے دے، اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو۔ ورنہ اگر وہ غصے میں بولنا چاہتا تھا اور اسے کہا گیا کہ آپ کو اتنے دن انتظار کرنا پڑے گا، یہ طہور کے ایام ختم ہونے کا انتظار کرنا ہے، یہ حیض کے ایام ختم ہونے کا انتظار کرنا ہے، اگر 10 15 دن ایسے انتظار کرنا پڑے اور پھر بعد میں جا کے 10 15 دن کے بعد ان سے کہیں کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے، دیجئے، وہ کہے گا میں کیوں طلاق دوں، وہ غصہ آیا تھا ختم ہو گیا، اب نہیں ہے بس غصہ، اب طلاق بھی نہیں رہا میرا۔ اس کا مطلب کہ وقتی طور پر جو غیر شرعی طلاق کا جو طریقہ لوگوں نے بنایا ہے، وہ غصے میں زیادہ تر اس طلاق کا استعمال ہو رہا ہے۔ اگر شریعت کے مطابق اس کو طلاق دینا پڑے تو پھر وہ 10 15 دن کے اندر سوچے گا، سمجھے گا، اس کا غصہ اتر جائے گا اور خود ہی وہ طلاق سے منہ موڑ لے گا، طلاق نہیں دے گا۔ تو اس طرح سے لاکھوں مسلمانوں کے گھر محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس خاص طور پر جو حنفی مسلک ہے پورے ہندوستان میں اور پوری دنیا میں، چاہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہو، افغانستان میں ہو، ترکیہ میں ہو، ترکیہ جہاں سے یہ حنفی مسلک کو بہت زیادہ فروغ ملا ہے، بہت زیادہ وہاں سے خلافت عثمانیہ کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر جو حنفی مسلک پھیلی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں میں طلاق بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ طلاق حنفی مسلک کے گھرانوں میں ہوتی ہے۔
مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں میں جو طلاق کے سب سے زیادہ خرابیاں ہیں وہ حنفی مسلک کے لوگوں میں ہیں۔ اور پھر یہ بیک وقت تین طلاق کا جو معاملہ ہے، ایک وقت میں طلاق 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 کہہ دیا تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو پھر اس طرح سے لوگ جب غصے میں آتے ہیں تو جیسے ہم نے کہا تھا، اگر طہور کی حالت میں طلاق دینا ہو تو انتظار کرنا پڑے گا، انتظار کرتے کرتے اس کا غصہ اتر جائے گا۔ لیکن اگر یہ طریقہ ماننا ہی نہیں ہے، بس جب دل میں آیا غصہ آ گیا فوراً دے دو، تو ظاہر سی بات ہے اس طرح سے بہت سے لوگ طلاق دے رہے ہیں۔ اور ایک وقت میں تین دینا ہے تو تین بھی دے رہے ہیں۔ تین دینے کے بعد جب مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیوی کو تین مرتبہ طلاق دے دیا ہے، مفتی صاحب کیا کریں؟ مفتی صاحب کہتے ہیں جاؤ حلال کرا لو، یعنی طلاق دیا شریعت کے خلاف۔ اب طلاق کے بعد جو حلالہ مفتی صاحب نے جو کروایا، یہ انتہائی حرام کام، ناجائز کام، کہ مسلم خواتین باقاعدہ یہ گندگی کا شکار ہو رہی ہیں، یہ حنفی مسلک کی گندگی کی وجہ سے۔ اس لیے سالانہ سینکڑوں خواتین حنفی مسلک کی حلالیں کرواتی ہیں، یہ ناپاک کام، یہ حرام کام کرتی ہیں مفتیوں کی نگرانی میں۔ اور یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک بات ہے۔ اسلام کے اندر، اسلام کے اندر حنفی مسلک کے علماء نے، مفتیوں نے ایسی گندگی کو داخل کر دیا کہ کافر آج کا ہندو بھی حنفی مسلک کے ان مسائل پر افسوس کرتا ہے کہ یہ کہاں سے مسلمان بن گئے، مسلمانوں کے اندر یہ فتوے کہاں سے آ گئے؟ اسلام تو اتنا پاک مذہب، نبی تو اتنا پاک انسان، اور یہ حنفی مسلک اتنا گندا کہ انہوں نے حلالی کا طریقہ شروع کر دیا۔ میں یہاں پر ہمارے پاس حیدرآباد کے اندر تقریباً 7-8 سال سے یہ نکاح، طلاق اور میراث کے مسائل پر فتوے دیتا ہوں۔ میرے پاس اس کا ایسے بہت سے مسائل آتے ہیں، اور ہمارے پاس کئی طرح کے مسائل ہم نے ایسے حل کیے ہیں کہ جس میں 99% مسائل حنفی مسلک کے لوگوں کے ہوتے ہیں، اور 99% حنفی مسلک کے جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں یہ طلاق کا مسئلہ لے کر، تو ان میں زیادہ تر ایسے ہی ہوتے ہیں جن کو ان کے مفتیوں نے حلالے کا فتویٰ دیا ہوتا ہے پہلے سے ہی، یا تو وہ حلالہ کرا کے آ چکے ہوتے ہیں، یا حلالے کے بغیر جب ان کو پتا ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، نہیں ایسا حلالہ کیسے ہوگا، اپنی بیوی کو ہم کسی اور کے پاس ایک دن کے لیے کیسے بھیج دیں گے؟ جب تھوڑی سی ناک کٹتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، تب وہ آ جاتے ہیں کہ ہمارے مفتی نے یہ فتویٰ دیا، کیا کریں گے؟ تو ہم انہیں شریعت کا، اسلام کا طریقہ بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ شریعت کا یہ طریقہ ہے، تم جو حنفی مسلک کا جو طریقہ اپنا رہے تھے وہ حرام کام ہے، اسلام کا اس تعلق سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام الگ چیز ہے، حنفی مسلک کا وہ فتویٰ وہ الگ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلام اتنا گندے کاموں کا حکم نہیں دیتا ہے۔ تو یہاں پر حالت حیض میں جو طلاق دینے کا جو ذکر ہے، کہ حالت حیض میں طلاق دینا نہیں ہے، حالت طہور میں دینا ہے، اور پھر طہور میں بھی اس طہور میں دینا ہے جس میں جماع نہیں کیا ہے۔ تو ظاہر سے بات ہے کہ آدمی کو جب غصہ آیا تب منہ سے طلاق نکال دے، پھر اس کی گنجائش نہیں رہے گی۔ باقاعدہ بولنے کے لیے بھی قانون رہے گا کہ آپ بول سکتے ہو، لیکن کب؟ یہ شرائط ہے آپ کے لیے، یہ شرائط ہو تب آپ بولیے، ورنہ جب دل میں آیا منہ کھول کے طلاق دے دیا آپ نے اور مفتی کے پاس چلے گئے، حنفی مفتی پہلے سے تیار رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر بے انتہا گندگیاں پھیل رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حنفی مسلک کے علماء کو، علماء دیوبند کو ہدایت دے، اور مسلم خواتین کے ساتھ ایسی گندگی جو پھیلا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ گندے کام بند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجوع کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اسے ماہواری سے پاک ہونے تک اپنے پاس رکھو۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دیا، نبی نے پوچھا کیسے طلاق دیا آپ نے؟ عورت کس حالت میں تھی؟ کہا حیض کی حالت میں تھی۔ کہا نہیں، حیض کی حالت میں تھی، جاؤ اپنے پاس رکھو اس کو، اور حیض سے پاک ہونے کا انتظار کرو۔ جب وہ حیض سے پاک ہو جائے اور پھر طہور کے ایام شروع ہو جائیں، تو اب اس کے بعد تمہیں اگر اپنی بیوی کو رکھنا ہے تو رکھو،
نہیں رکھنا ہے تب طلاق دو، اور بھی جماع سے پہلے۔ تو اس طرح سے اگر ایک دن بھی آدمی کو انتظار کرنے کا حکم دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے انسان کا غصہ ایک دن میں بھی اتر جاتا ہے۔ کچھ چیزیں، حالات دیکھ کر، بچوں کو دیکھ کر، خاندان کو دیکھ کر، اپنے مستقبل کو دیکھ کر آدمی سوچنے لگتا ہے، اور پھر وہ طلاق سے مکمل طور پر توبہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے نکاح کے لیے کئی لوازمات بتائے، نکاح میں خطبہ نکاح ہوتا ہے، پھر گواہ ہوتے ہیں، پھر وکیل ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں مکمل ہونے کے بعد پھر نکاح ہو رہا ہے۔ تو جب رشتے جڑتے ہیں تو اس کے لیے اتنے کام کرنے پڑ رہے ہیں، تو رشتہ توڑنے کے لیے بس مجھ سے کبھی جب دل میں کہہ دیا رشتہ ٹوٹ جائے گا، تو اسلام خاندانوں کو توڑنا آسان کر رہا ہے اور جوڑنے کو مشکل بنا دیا؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا کہ اسلام نے نکاح کو مشکل کر دیا اور طلاق کو آسان کر دیا؟ نکاح کے لیے خطبہ نکاح کو لازم کر دیا، پھر وکیل لازم کر دیا، پھر اسی طرح سے گواہ لازم کر دیے، پھر اعلان کرنا لازم کر دیا کہ آپ نکاح کا حال ہے، نکاح کا اعلان کرو، پھر قاضی صاحب آئیں گے، نکاح پڑھائیں گے، گواہ ہوں گے، وہ وہاں وکیل ہوں گے، پھر ایجاب و قبول ہوگا، تب جا کے وہ نکاح ہو رہا ہے۔ تو خاندانوں کو جوڑنا ہے، رشتے جوڑنا ہے، میاں بیوی کا رشتہ بنانا ہے، تو اس کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں، اور جب ان کو توڑ دینا ہے تو جہاں مڑایا، جیسے مڑایا منہ سے کہہ دیا، رشتہ ٹوٹ گیا۔ اگر 3 بار بول دیا تو مکمل ختم ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام خاندانوں کو توڑنے کے لیے راستہ آسان کر رہا ہے اور جوڑنے کے لیے لوگوں کو مشکل پیدا کر رہا ہے۔ تو کیا کوئی مسلمان اسلام کے بارے میں تصور کر سکتا ہے کہ ہمارا اسلام توڑنے کی تعلیم آسان بنا رہے ہیں اور جوڑنے کا راستہ مشکل کر رہا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تو اسلام پر الزام ہوگا۔ لیکن بہت سے لوگوں نے، خاص طور پر میں نے کہا حنفی مسلک کے علماء نے، مفتیوں نے نکاح کو مشکل کر دیا اور طلاق کو بہت آسان کر دیا اور معاشرے کو گندا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں یہ حکم دیا کہ حیض کے ایام مکمل گزرنے تک انتظار کرو۔ جب یہ ایام گزر جائیں اور طہور کی حالت آ جائے، اب اس کے بعد آپ پھر سوچو، آپ کو رکھنا ہے تو آپ رکھ لو، نہیں رکھنا ہے تو جمع کرنے سے پہلے آپ بیوی کو طلاق دے سکتے ہو۔ وہ بھی طلاق کتنی؟ ایک طلاق دینا ہے، صرف ایک طلاق دینا ہے۔ پھر یہ طہور ختم ہو جائے، پھر حیض کے ایام آئے، پھر نیا طہور آئے، تب دوسری طلاق دینا ہے۔ اس طرح سے وقفے وقفے سے طلاق بھی ہے، تو 3 طلاق 3 الگ الگ طہور میں ہے، تو 1 سے 2، 2 سے 3 مہینے تک آدمی کو سوچنے سمجھنے کا موقع رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے خاندان ٹوٹنے کو، خاندان توڑنے کو مشکل قرار دیا ہے، اتنی آسانی سے خاندان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ لیکن کب؟ جب مسلمان اسلام پر عمل کرے تب۔ اگر مسلمان حنفی مسلک پر عمل کرے گا تو نتیجتاً خاندان بہت جلدی ٹوٹیں گے، اور آج لاکھوں گھرانے حنفی مسلک کے برباد حنفی مسلک کی وجہ سے ہیں۔ تو یہ حالت حیض کے جو مسائل ہیں کہ حیض میں کیا کیا چیزیں منع ہیں، اس کا تذکرہ یہاں سے گزر، یہاں پر 1، 2، 3، 4 اور 5 مسائل کا تذکرہ ہوا۔ اسی طرح سے یہاں حالت حیض میں بعض مرتبہ ہمارے پاس یہ رواج ہے کہ حیض کی حالت میں کھانے نہیں بنانا ہے، حیض کی حالت میں گوشت نہیں پکانا ہے، حیض کی حالت میں اچار نہیں بنانا ہے، حیض کی حالت میں فلاں چیز کو چھونا نہیں ہے۔ اس طرح کے جو نحوستیں شمار کی جاتی ہیں کہ حالت حیض میں فلاں کو چھونے سے ایسا ہوگا، اور کچن میں چلے جانے سے یہ ہوگا، فلاں کھانا بنانے سے یہ ہوگا، اچار کو ہاتھ لگانے سے یہ ہوگا، اس طرح کی جو نحوستیں مشہور کر دی گئی ہیں، یہ غلط ہیں، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ حالت حیض میں کھانا بنانا منع نہیں ہے، حالت حیض میں برتن
آ، یعنی عورتوں کا یا گھر والوں کا ایک ساتھ رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی حائضہ عورت کا کہ برتن الگ کر دیے جائیں، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی کافروں کا طریقہ ہے۔ اسی طرح حیض کی حالت میں اچار کو چھو لینا یہ حرام ہے، یا اس سے اچار خراب ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، یہ منحوس سمجھا جاتا ہے حیضہ عورت کو۔ تو حیضہ عورت منحوس نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کے جسم کی صفائی کے ایام بنائے ہیں۔ حیض کا خون عورت کے جسم کی صفائی کا خون ہوتا ہے، تو اس سے عورت کا جسم صاف ہوتا ہے۔ اس لیے جس عورت کو حیض کا خون نہیں آتا، وہ عورت بار بار بیمار ہوتی ہے، تو یہ اس کے جسم کی صفائی کا خون ہے، یہ نحوست نہیں ہے۔ لیکن بہت سے مسلمان اس کو نحوست سمجھتے ہیں، تو یہاں اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے کہ حیض کی حالت میں ساتھ میں بیٹھنا، شوہر کے ساتھ بیٹھنا، والدین کے ساتھ بیٹھنا، بھائی بہنوں کے ساتھ میں رہنا، سونا، کسی بھی کوئی بھی چیز منع نہیں ہے۔ ایک ساتھ کھانا پینا، گھر میں رہنا، گھر سے باہر جانا، کہیں گھومنے جانا ہے گھومنا، کسی جگہ سفر کرنا ہے تو سفر کرنا، کسی بھی جگہ جانا ہے، اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اس میں کوئی نحوست بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ حیض سے متعلق چند مسائل تھے۔ اب ان کے بعد یہ عنوان ہے کہ حیض میں کیا جائز ہے، حیض کی حالت میں کیا کیا چیزیں جائز ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ جماع کے علاوہ عورت کے ساتھ ہر انداز میں اٹھنا بیٹھنا، بوس و کنار اور کھانا پینا جائز ہے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا وہی چیز یہاں پر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماع کے علاوہ سب کام جائز ہیں۔ اسی طرح اللہ کا ذکر بھی کر سکتی ہیں، صبح شام کی دعائیں پڑھنی ہیں، گھر میں داخل ہونے، باہر جانے، کھانا کھانے، حمام میں داخل ہونے، اس کی دعائیں پڑھتے رہنا ہے۔ یہ سب پھر رات کے اذکار، صبح کے اذکار، یہ اذکار بھی پڑھتے رہنا ہے۔ السلام وعلیکم السلام، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی کرتے رہنا ہے۔ اسی طرح بیت اللہ کے طواف کے علاوہ حج اور عمرہ کے بقیہ ارکان ادا کر سکتی ہیں، صرف کعبے کا طواف نہیں کر سکتی، کیونکہ کعبے کے طواف کے لیے پاک ہونا اور باوضو ہونا شرط ہے۔ جیسے نماز کے لیے پاکی اور باوضو شرط ہے، ایسے ہی کعبے کے طواف کے لیے بھی پاک ہونا اور باوضو ہونا شرط ہے۔ تو اس کے علاوہ صفا مروہ کی صحیح یہ کر سکتے ہیں بغیر وضو کے بھی، اور پھر مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، پھر مینا میں کنکریاں مارنی ہے، یہ سارے کام حیض کے ایام میں بھی، حیض کی حالت میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ پھر جب اگر بیت اللہ کا طواف اس ایام میں، ان ایام میں نہیں کرے گی، تو پاک ہونے کے بعد پھر طواف کر سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حاجی جو کرتا ہے وہ سب ارکان تم بھی ادا کرو سوائے طواف کعبہ کے، اور جب پاک ہو جاؤ تو طواف بھی کر لو۔ اس کے بعد چوتھی چیز، حائضہ عورت کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، اس کا بھی ہم نے ذکر کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی اور پانی پیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جگہ منہ لگا کر پانی پیتے تھے جس جگہ میں منہ لگا کر پیتی تھی۔ تو نہ منہ میں گندگی ہوتی ہے، نہ ہاتھ میں گندگی ہوتی ہے، نہ بدن کے دوسرے حصے میں گندگی ہوتی ہے۔ گندگی کی وہ خاص جگہ ہے، اس جگہ سے منع کیا گیا، باقی جسم کے دوسرے حصے یہ پاک ہوتے ہیں۔ تفسیر کی کتابیں پڑھ سکتی ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن کے علاوہ ہے، تفسیر الگ ہے، قرآن الگ ہے۔ لیکن حیض کے علاوہ دوسری ناپاکی کی حالت میں نہ تو قرآن دیکھ کر پڑھ سکتی ہیں اور نہ زبان پڑھ سکتی ہیں جب تک غسل نہ کرے، کیونکہ عام ناپاکی کے بعد وہ فوراً غسل کر سکتی ہیں۔ یعنی جنوبی کی حالت، مثال کے طور پر احتلام ہو گیا، جنوبی ہو گئی شوہر سے جماع کے بعد، اب جب ناپاک ہیں تو اس ناپاکی میں نہ قرآن پڑھنا ہے، اور نہ کہتے ہیں نہ دیکھ کر پڑھنا ہے، نہ زبانی پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ناپاکی کے فوراً بعد غسل کرنے کی گنجائش ہے،
جبکہ ایام حیض میں فوراً غسل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، وہ جتنے دن ہیں اتنے دنوں تک انتظار کرنا ہی پڑے گا۔ درمیان میں ایسے ہی غسل بھی کر لیں تب بھی پاک نہیں ہوتے جب تک کہ وہ خون بند نہیں ہوتا ہے۔ تو عام ناپاکی میں احتلام میں یا پھر جنوبی ہو جائے تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھے، لیکن جتنا جلدی ہو سکے غسل کر لے۔ مگر حیض کا مسئلہ ایسا ہے کہ فوراً غسل نہیں کر سکتی بلکہ اس کی مدت طویل ہے، یہی محققین علماء کا نظریہ ہے۔ اور آخری موضوع ہے مانع حیض گولیوں کا استعمال۔ اگر حیض کو روکنے کے لیے کوئی گولیوں کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس کے لیے یہ درست ہے؟ تو کہتے ہیں اس سلسلے میں سعودی عرب کے دارالافتاء کمیٹی کا نظریہ یہ ہے کہ دوران حج حیض کے خوف سے مانع حیض گولیوں کا استعمال جائز ہے۔ اسی طرح اگر عورت رمضان کا روزہ رکھنا چاہتی ہے تو بھی ایسا کر سکتی ہے، مگر اسے کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہی ایسا کرنا چاہیے تاکہ اس کی صحت متاثر نہ ہو۔ ایک مسئلہ ہے صرف یہاں پر، اگر حیض کے ایام میں یا اگر حج کے دنوں میں عورت کو ایسے اندازہ ہے کہ ابھی کل ہم کو طواف کرنا ہے، کل ہمیں طواف کرنا ہے کعبے کا، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی آج سے خون کے ایام یعنی حیض کے ایام شروع ہونے والے ہیں، تو اگر وہ آج گولی کا استعمال کر کے روک لے تاکہ کل یہ خون جاری نہ ہو اور آسانی سے کعبے کا طواف کر لیں، حج مکمل ہو جائے، پھر اپنے اپنے ملک کو جانا ہے تو ایسا کر سکتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو کیا ہوگا کہ اسے طواف کے لیے کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا، حیض کے ایام کے بند گزر جانے کا، مدت ختم ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر جب حیض کے ایام ختم ہو جائیں گے تب جا کے ان کو کعبے کا طواف کرنا ہے، اور یہ مشکل ہے اس کے لیے، کیونکہ قافلے والوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، ٹور والوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ وہ مکہ سے مدینہ لے جاتے ہیں، پھر مدینہ سے ایئرپورٹ سے کہیں اگر واپس انڈیا لے کے چلے گئے تو پریشانی، پھر عید کا طواف چھوٹ گیا۔ اس لیے اگر پریشانی ہے تو ایسی صورت میں وہ گولی کا استعمال کر سکتی ہیں، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے، ایسا بھی ضروری نہیں ہے اگر اس نے گولی کا استعمال نہیں کیا اور حج کے ایام شروع ہو گئے، اس کو کعبے کا طواف کرنا ہے، اور وہ انتظار کرتے کرتے وہ دیکھ رہی ہے کہ ابھی وہ پاک نہیں ہوئی، اور یہاں ٹور والوں نے کہہ دیا کہ آپ کو کل ہندوستان جانا ہے، تب ایسی صورت میں ایسی خاتون کیا کرے گی؟ یہ چونکہ یہ مجبور ہے اور یہ جب ہندوستان چلے جائے گی تو واپس اس کے لیے آنا مشکل ہے، کیونکہ کئی لاکھ روپیہ خرچ کر کے آتے ہیں اور دوبارہ 5 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد آنا چاہیں تو نہیں آ سکتے، یہ ممکن نہیں ہے ان کے لیے اب، اور اتنا خرچ بھی نہیں کر سکتے ہیں، وہ اتنا لمبا سفر طے نہیں کر سکتے، تب کیا کریں گے؟ تو یہ اپنے شرمگاہ پر کپڑا باندھے، اچھی طرح سے غسل کر لے، اور خون کی جگہ پر روئی رکھ لے، اور پاک و صاف ہو کر باقاعدہ وضو کر کے کعبے میں چلے جائے، وہاں جا کے کعبے کا طواف کر لے، کعبے کا طواف کر کے باہر آ جائے۔ یہ مجبوری کی حالت میں وہ ایسا کر سکتی ہیں۔ البتہ رمضان کے مہینے میں، عام دنوں میں جیسے اپنے اپنے ملک میں رہتے ہیں، رمضان کا مہینہ آیا تو رمضان کے مہینے میں اگر 2 3 4 تاریخ کے بعد حیض کے ایام شروع ہونے والے ہیں تو عورت یہ چاہے کہ ابھی گولی کا استعمال کر کے یہ مہینہ ایسے ٹال دیتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ عام مہینوں کی طرح ہے، کسی کو جیسے باقی مہینوں میں خون آتا ہے ویسے یہ مہینے میں بھی خون آئے گا۔ اس مہینے میں خون سے بچنے کے لیے گولی کا استعمال کرنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ فطری چیز ہے، یہ فطری چیز کو روکنا یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو جب خون کے ایام شروع ہو جانے دیں، جتنے دن تک رہیں گے اتنے دن نماز نہیں پڑھنی ہے، اتنے دن روزہ بھی نہیں رکھنا ہے، اور نماز نہ پڑھنے سے، روزہ نہ رکھنے سے اسے نہ گناہ ملنے والا ہے،
نہ رمضان کے ثواب میں کمی ہونے والی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ رمضان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھیں گے تو رمضان کا ثواب کم ہو جائے گا، بعد میں روزے کا اتنا ثواب نہیں ملتا ہے جتنا رمضان میں ملتا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ رمضان میں اگر روزہ چھوٹ جاتا ہے تو اس کی جب قضا کریں گے تو قضا کا بھی وہی ثواب ہوگا جو اصل روزے کا ثواب ہے، چاہے وہ شوال میں ہو، ذی القعدہ میں ہو، ذی الحجہ میں ہو، جب بھی ہو۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کیوں کرے؟ خواتین کی دنیا میں لاکھوں خواتین کے ساتھ رمضان میں ایسا ہوتا ہوگا، تو اتنے خواتین گویا کہ رمضان کی فضیلت سے محروم کر دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کو اس بیماری کی وجہ سے ثواب سے محروم کر دے گا؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، تو وہ خواتین کو حیض سے بیمار کر کے ان کا ثواب کم کر دے اور مردوں کو ثواب زیادہ دے دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے بیمار کیا ہے تو اس بیماری کے بدلے میں اس کا نعم البدل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے گا۔ تو جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کا جو ثواب ہے، اب اگر وہی انسان بیمار ہو گیا، اسے کھڑا ہونا نہیں آتا، وہ بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہے، تو کیا بیٹھ کر پڑھنے سے اس کا ثواب کم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ کھڑا ہونا اب اس کے لیے مشکل ہو گیا، اللہ نے اس کو بیمار کر دیا۔ اب بیماری کی حالت میں بھی وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو جس طرح کھڑا ہونے والا وہ جو ثواب حاصل کر رہا ہے ویسے ثواب اسے بھی ملے گا، کیونکہ وہ اس کو اللہ نے صحت دی اور اس کو اللہ نے بیمار کر دیا۔ دونوں بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت میں اس کے ثواب میں کمی زیادتی کیسے ہوگی؟ اخلاص کے حساب سے۔ اخلاص جتنا زیادہ ہوگا ثواب اتنا زیادہ ہوگا، اخلاص جتنا کم ہوگا ثواب اس کے حساب سے کم ہوگا۔ یہ چند مسائل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسائل کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔